نام رکھا، وجہ پوچھی گئی، وجہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے آپ کے دادا نے وجہ کیا بتلائی۔ آپ کے دادا نے کہا کہ میں ایک رات سو رہا تھا، خواب کے اندر میں یہ دیکھتا ہوں کہ میری پشت سے ایک زنجیر نکلی ہے اور اس زنجیر کا ایک سرا آسمان تک پہنچ گیا اور ایک سرا زمین پر ہے اور ایک سرا مشرق تک پہنچ گیا اور دوسرا سرا مغرب تک پہنچ گیا۔ دیکھتا کیا ہوں کہ کچھ دیر کے بعد وہ زنجیر ایک درخت کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے، وہ زنجیر درخت بن جاتی ہے اور اس درخت کی ٹہنیوں پر جو پتے ہیں ان میں ایسا نور نظر آتا ہے، ایسی روشنی نظر آتی ہے کہ آفتاب کی روشنی بھی ان کے سامنے مانگ پڑ جاتی ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ یہ پتے جو نور کے جیسے چمک رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں قریش کے کچھ لوگ ہیں کہ اس کی حفاظت کرنے میں لگے ہیں، اس سے لپٹ رہے ہیں، اور قریش کے کچھ لوگ اسے کاٹنے کے در پہ کاٹنا چاہتے ہیں۔ لہذا میں نے اپنے اس بات کا تذکرہ تعبیر بتانے والوں سے جب کیا ہے تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کے خاندان کے اندر ایک بیٹا پیدا کرے گا اور مشرق سے لے کر مغرب تک کے لوگ اور شمال سے لے کر جنوب تک کے تمام انسان اس بیٹے کے آپ کے خاندان کے اندر جو بیٹا پیدا ہوگا سب لوگ اس کی اتباع کرنے والے بنیں گے۔ تو آپ کے دادا بیان فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے اس بات کی تعبیر معبرین تعبیر بتانے والوں سے لی ہے اور انہوں نے مجھے تعبیر بتائی تو میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ جس کی تعریف آسمان پہ بھی ہو، جس کی تعریف دنیا کا ہر انسان کرتا ہو، تو میں اپنے اس بیٹے کا نام محمد رکھوں گا۔ یاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک پر آپ کا نام نامی اسم گرامی آپ کے دادا نے محمد رکھا ہے اور آپ کی ماں نے آپ کا نام احمد رکھا ہے۔ یہ آپ کے دو وہ نام ہیں جو شہرت یافتہ ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے بہت سارے اور بھی نام ہیں، جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے 5 نام ہیں جن میں ایک نام محمد ہے اور دوسرا نام احمد ہے اور تیسرا نام ماہی ہے۔ ماہی کے معنی آتے ہیں کفر کی ظلمتوں کو مٹانے والا، کفر کی ظلمتوں کو ختم کرنے والا۔ اس وجہ سے آپ نے اپنا نام ماہی بیان فرمایا کہ آپ کے آنے کے بعد زمین پر جب آپ کی تشریف آوری ہوئی ہے دنیا سے کفر کا اندھیرا چھٹنے لگا، دنیا میں نور کی بہاریں آنے لگی، دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے دنیا کے اندر نور پیدا ہو گیا، اندھیرے چھٹ گئے، اجالے نمودار ہونے لگے اور آپ کے آنے سے کفر پر زوال آ گیا۔ تو آپ کا ایک نام ماہی ہے اور روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا میرا ایک نام حاشر ہے۔ حاشر کے معنی آتے ہیں اٹھنے والا، جس کے ساتھ میں حشر کیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حاشر نام اس وجہ سے ہے کہ قیامت جب رونما ہوگی، قیامت قائم ہو جائے گی، تمام انسان میدان محشر کے لیے اللہ کے دربار میں جب بلائے جائیں گے، سب لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر میدان محشر کے اندر جائیں گے تو سب سے پہلے قبر میں سے جو نکلنے والا شخص ہے وہ میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ آپ اپنی قبر سے سب سے پہلے نکلیں گے، آپ کو سب سے پہلے قبر سے نکالا جائے گا۔ اور 5واں نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاقب ہے۔
عاقب کہا جاتا ہے پیچھے آنے والا، بعد میں آنے والا، اور آپ کا نام عاقب اس وجہ سے ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر سب سے آخری پیغمبر ہونے کی حیثیت سے تشریف لائے ہیں۔ آپ تمام پیغمبروں کے بعد اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، اس وجہ سے آپ نے اپنا نام عاقب بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے نام ہیں جو اللہ نے جگہ جگہ پر قرآن میں بھی بیان فرمائے۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ کیا گیا۔ ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر آئے تو آپ مختون تھے یا غیر مختون تھے؟ یعنی آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کی ختنہ پہلے سے ہی اللہ کے یہاں سے کی ہوئی تھی یا دنیا میں آنے کے بعد آپ کی ختنہ کی گئی؟ تو اس کے بارے میں ایک روایت تو یہ ملتی ہے کہ ولادت کے 7ویں روز آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا ختنہ کرایا، اور ایک روایت یہ ہے جو صحیح قول کے مطابق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب تشریف لائے تو آپ مختون شدہ تھے۔ آپ کی ختنہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں اللہ کے یہاں سے ہی کی ہوئی تھی۔ اور ایک روایت یہ آتی ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جب آپ مدت رضاعت میں ہیں، ایام رضاعت کے اندر جب آپ ہیں، اس حال میں دائی حلیمہ کے مکان پر آپ کا ختنہ کیا گیا ہے، لیکن محرخین نے اس روایت کے مقابلے میں پہلی روایت کو زیادہ ترجیح دی اور یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ مختون تھے، آپ کی ختنہ اللہ کے یہاں سے کی ہوئی، لہذا آپ دنیا میں جب تشریف لائے ہیں ولادت کے 3 یا 4 دن بعد تک آپ کو آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمینہ نے دودھ پلایا، اور اس کے بعد ابو لہب کی مادی جس کا نام سویبہ بیان کیا جاتا ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3-4 دن تک دودھ پلایا۔ عرب کا چونکہ دستور تھا کہ اپنے بچوں کی نشو و نما کے لیے جسمانی اعتبار سے بچے قوی تر ہو جائیں، دیہات کے علاقوں میں اپنے بچوں کو بھیج دیا کرتے تھے۔ قبیلہ بنو سعدہ کی ایک خاتون جن کا نام حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، وہ بھی اور عورتوں کے ساتھ مکہ المکرمہ کی سرزمین پر دودھ پلانے کے لیے، بچہ لینے کے لیے آئی ہے، ساتھ میں شوہر بھی ہے، وہ بھی عام عورتوں کی طرح مکہ سے کوئی ایسا بچہ لینے کے لیے آئی ہے جسے دودھ پلایا جائے، جس کی خدمت کی جائے اور خدمت کے بعد کچھ خدمت کا اجر مل جائے، لہذا عورتیں مکہ کے اندر آئی ہیں۔ یہ محمد عربی، یہ چمکتا ہوا چہرہ، یہ سورج سے زیادہ روشن چہرہ، جب اسے دیکھتی تو دیکھ کر عورتیں فوراً فدا ہو جاتی۔ ہر عورت کے دل کے اندر یہ تمنا جاگ جاتی کہ میں اس بچے کو اپنے ساتھ لے جاؤں، لیکن جب یہ خبر سنتی کہ اس کا باپ دنیا میں نہیں ہے تو اسے کوئی نہیں لیتا۔ جب سب عورتیں جو مکہ کے اندر آئی تھی، سب عورتوں نے بچوں کو لے لیا تو آخر میں حضرت حلیمہ رہ گئی۔ حضرت حلیمہ نے اپنے شوہر حارث سے جا کر کہا ہے کہ سب عورتیں مالداروں کے بچے لے کر چلی گئی ہیں، اب مکہ کے اندر کوئی بچہ نہیں ہے سوائے ایک بچے کے، اس کا باپ نہیں ہے، وہ بچہ یتیم ہے۔ حضرت حلیمہ کو بھی کیا پتا تھا کہ یہ بچہ یتیم نہیں بلکہ در یتیم ہے۔ اپنے شوہر سے کہا تو شوہر نے حضرت حلیمہ سے کہا کہ حلیمہ، خالی جانے سے بہتر تو یہ ہے کہ اس یتیم بچے کو لے لیا جائے،
اور مجھے امید ہے کہ اللہ اس بچے کے ذریعے ہمیں برکت عطا فرمائے۔